اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد آزاد آپ سے مخاطب ہے۔ آج بات کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی طرف سے ان کو امداد کر رہا ہے، حکومتی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، انڈیویجول سطح پہ بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جو مہنگائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ شہروں میں جن لوگوں کے گھروں میں سیلاب نہیں بھی آیا ہوا، ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ سیلاب زدگان تو کیا پتہ بیچارے ان کو دیتا ہے، ملتا ہے، کسی کو 4 مہینے کا 6 مہینے کا راشن مل جائے گا اور کسی کو شاید ایک وقت کا بھی نہ ملے۔ پہنچانے والے اپنی طرف سے پہنچا رہے ہیں، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کا بھی خیال کریں جن لوگوں کے گھروں میں سیلاب نہیں آیا ہوا۔ مجھے ایسے میسیج آتے ہیں، یقین کریں کہ سوائے ٹینشن پریشانی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اس ٹائم اس قدر پریشان ہے، اس قدر مفلس ہوا ہے کہ وہ گھر چلائے، بچے پالے یا اپنا سسٹم چلائے، کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک تو جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس میں عوام کی کمر بےحد ٹوٹ چکی ہے۔ تو حالات ایسے ہیں کہ انتہائی گمبھیر ہیں، تو کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سیاستدان اپنے مزے سے جی رہے ہیں، بیوروکریٹ اپنے مزے سے جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آفیسرز ہیں ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، صرف فوٹو سیشن کروانے کے لیے اے سی ڈی سی چلے جاتے ہیں اور پیچھے پیچھے کیمرہ مین۔ لیکن حالات اس قدر گمبھیر ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے امدادی کیمپ لگائے جہاں پہ سیلاب ہے، لیکن خدا را ہمیں ان لوگوں کا سوچنا چاہیے جن لوگوں کے گھروں میں سیلاب نہیں ہے لیکن وہاں پہ صورت حال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ایسے کئی گھرانے ہیں جن کے پاس ابھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ یہ دعائیں نہ مانگیں کہ ہمارے گھر میں سیلاب آتا تو شاید کوئی ہماری مدد کرتا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ میرے چند دوست ہیں پاکستان میں الحمدللہ، وہ اس پہ عمل کریں، اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے ان لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں جن میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ بندہ کرے کیا؟ ان سیاستدانوں کو صرف اپنی لڑائی کی پڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ تہمت بہتان، فلانا یہ کر گیا، فلانا یہ کر گیا۔ صدر پی ٹی آئی کا، پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی، صدر اب جو وزیر اعظم ہے وہ مسلم لیگ نون کا، جو خیبر پختونخوا وہاں پہ حکومت پی ٹی آئی کی۔ رونا کس بات کا ہے؟ صرف اسلام آباد کی کرسی کا؟ اور یہ لوگ ایک دوسرے پہ تہمت بہتان لگا رہے ہیں، جی فلانا کھا گیا، فلانا کھا گیا، فلانا کھا گیا۔ غریب عوام کہاں جائے؟ جن لوگوں کے سروں پہ آپ آتے ہو ان کو پرسان حال آپ نے چھوڑ دی ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ بجلی کے بل لیے ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا جس سے بھی پوچھو جی 20,000 بل آیا، 30,000 بل آیا، 40,000 بل آیا۔ کوئی خدا کا خوف کرو یار، آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی، آپ نے مرنا نہیں ہے کیا؟ آپ لوگوں کا وہی حساب ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے، جو مرضی چاہے کر لو۔ خدا کا واسطہ ہے کچھ خیال کریں یار۔ یہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے انشاءاللہ، میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ لوگوں کے گریبان ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جی کہ اس نے توہین عدالت کر دی، اس نے فوج کو بلا برا کہہ دیا۔ بھائی مقدس گائے ہیں یہ لوگ، عوام کے بنائے ہوئے قانون ہیں، عوام کی بنائی فوج ہے، عوام کی بنائی عدالتیں ہیں۔ اور جہاں تک عدالتوں کی بات ہے، وہاں پہ تو ماشاءاللہ ہم 139 سے 130ویں نمبر پہ انصاف میں۔
اربوں خربوں کی جائیدادیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. قریب ایسے لوگ جیلوں میں بند ہیں جن پہ کوئی مقدمہ نہیں، جو کوئی کیس نہیں، اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہاں پہ انصاف نہیں چلتا، وہاں پہ پتہ نہیں ہے. روٹی چوری کرنے والوں کو ہم ہتھکڑی لگا لیتے ہیں، لیکن جنہوں نے ملک کو نوچ لیا، جنہوں نے میرے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم، آپ لوگوں کو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے پاکستانی عوام کا یہ حال کیا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہ ملک بنایا تھا. ہمارے ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ آپ اس ملک کو گدھ کی طرح نوچ کے کھا جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمہارے باپ کا ملک ہے یہ. عنقریب وقت آئے گا، جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، یہ دوسرے تیسرے ہیں، یہ سب بھاگیں گے آگے، اور عوام انشاءاللہ، میری پیاری عوام ان کے پیچھے ہوگی. میرے لوگوں کو انہوں نے جتنا رلایا ہے، آج میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ اس طرح سے بیچارے پرسان حال ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. جس بہن کو فون کرو، جس ماں کو فون کرو، جس کو فون کرو، یار وہ روتی ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ ہم سے تو افغانستان اچھا، جہاں پہ ابھی پیٹرول کی پرائس 83 روپے ہے، ڈالر وہاں پہ 89 روپے ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ابھی جو پیٹرول پرائس ہے وہ ڈالروں میں 89 ڈالر ہے فی بیرل، اور پاکستان میں 237 روپے. افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ عوام کہاں جائے اور کس کے آگے اپنا سسٹم چلائے. اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جن کے گھروں میں سلاب نہیں ہے، اور وہ لوگ سفید پوش لوگ جو ابھی بیچارے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے ہیں. اس لیے ان کا خیال کریں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ تمام گلو شکووں کو مٹا کر اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اگر کوئی بات کسی کو بری لگے تو معذرت.